بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 68ویں قسط پیش خدمت ہے۔ سالجہ نے کہا، تمہاری قیدی ہو کر میری پسند اور ناپسند ختم ہو گئی ہے۔ اگر مجھے پسند کی ذرا سی بھی آزادی دی جائے تو میں تم میں سے اس کی بیوی بننا پسند کروں گی جو سب سے زیادہ بہادر ہے، جو اپنی قوم اور قبیلے کی عزت اور غیرت پر جان دینے والا ہو، میدان سے بھاگنے والا نہ ہو۔ عورت کا مذہب وہی ہوتا ہے جو اس آدمی کا مذہب ہے جس کی ملکیت میں اسے دے دیا جاتا ہے، لیکن عقیدے دلوں میں ہوتے ہیں۔ عورت کے جسم کو ملکیت میں لے سکتے ہو، اس کے دل کا مالک کوئی نہیں بن سکتا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ مجھے کوئی مضبوط دل والا اور قبیلے کی غیرت پر دشمن کا خون بہانے اور اپنا سر کٹوانے والا آدمی مل جائے تو میں اپنا دل اور اپنے عقیدے اس پر قربان کر دوں گی۔ ابو لیلہ نے کہا، خدا کی قسم تو غیرت اور عقل والی لڑکی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے بلال بن عکا سے جو وعدہ کیا تھا وہ میں پورا کروں گا۔ شرط یہ ہوگی کہ وہ اپنا وعدہ پورا کر دے، وہ ہمارے سالار اعلیٰ خالد بن ولید کو اپنے ہاتھوں قتل کر دے۔ لیکن بنت ربیہ وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ ابن ولید کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہے۔ پھر بھی تم انتظار کرو، زمیل میں بلال کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ کیا میں اپنے گھر میں رہ سکتی ہوں؟ ابو لیلہ نے کہا، کیا ہے اس گھر میں؟ وہاں تیرے باپ بھائیوں اور محافظوں کی لاشوں کے سوا رہ ہی کیا گیا ہے؟ اپنے قبیلوں کی عورتوں کے ساتھ رہ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی تجھے۔ ہمارا کوئی آدمی کسی عورت کے قریب نہیں جائے گا۔ سالجہ بنت ربیہ بنت جبیر رنجیدہ سی چال چلتی ہوئی ایک مجاہد کے ساتھ اس طرف چلی گئی جہاں عورتوں اور بچوں کو رکھا گیا تھا۔ خالد نے فتح کی مسرت سے لبریز لہجے میں مسنہ بن حارثہ سے کہا، ابن حارثہ، کیا اللہ نے تیری ہر خواہش پوری نہیں کر دی؟ مسنہ بن حارثہ نے جوشیلے لہجے میں کہا، لا ریب، لا ریب۔ کفار کی آنے والی نسلیں کہیں گی کہ مسلمانوں نے ان کے آباء و اجداد پر بہت ظلم کیا تھا، اور ہماری نسلیں انہیں اپنے اللہ کا یہ فرمان سنائیں گی کہ جس پر ظلم ہوا وہ اگر ظالم پر ظلم کرے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ تو نہیں جانتا ولید کے بیٹے، ان آتش پرستوں اور صلیب کے پجاریوں نے جو ظلم ہم پر توڑے ہیں تو نہیں جانتا، تو نے سنے ہیں، ہم نے سہے ہیں۔ خالد نے کہا، اب یہ لوگ اللہ کی گرفت میں آ گئے ہیں۔ لیکن حارثہ کے بیٹے، میں ڈرتا ہوں تکبر اور غرور سے۔ دل میں بار بار ارادہ آتا ہے حج پر جاؤں، میں خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ کیا اللہ مجھے موقع دے گا کہ اپنا یہ ارادہ پورا کر سکوں؟ مسنہ نے کہا، تو نے ارادہ کیا ہے تو اللہ تجھے ہمت بھی دے گا، موقع بھی پیدا کر دے گا۔ کچھ دیر بعد تمام سالار خالد کے سامنے بیٹھے تھے اور خالد انہیں بتا رہے تھے کہ اگلا ہدف زمیل ہے۔ جاسوسوں کو زمیل بیچ دیا گیا تھا۔ خالد نے کہا، پہلے یوں ہوتا رہا ہے کہ ایک جگہ ہم حملہ کرتے تھے تو دشمن کے آدمی بھاگ کر کہیں اور اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اب ہم نے کسی کو بھاگنے نہیں دیا۔ صنعاء سے شاید ہی کوئی بھاگ کر زمیل پہنچا ہو، لیکن زمیل خالی نہیں، وہاں بھی دشمن موجود ہے اور وہ بے خبر بھی نہیں ہوگا۔ کل رات زمیل کی طرف کوچ ہوگا اور اگلی رات وہاں اسی قسم کا شبخون مارا جائے گا۔ تاریخوں میں یہ نہیں لکھا کہ صنعاء میں خالد نے کس سالار کو چھوڑا۔ سورج غروب ہوتے ہی مسلمانوں کا لشکر زمیل کی سمت کوچ کر گیا۔ ساری رات چلتے گزری، دن نشیبی جگہوں میں چھپ کر گزرا اور سورج کا سفر ختم ہوا تو مجاہدین اپنے ہدف کی طرف چل پڑے۔ زمیل میں بھی دشمن سویا ہوا تھا، سنتری بیدار تھے۔ یہاں بھی گشتی سنتریوں اور دیگر سنتریوں کو اسی طریقے سے ختم کیا گیا جو مزی اور صنعاء وغیرہ میں آزمایا گیا تھا۔ مسلمانوں کی ترتیب وہی تھی، یعنی ان کا لشکر 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ یہ شب خون بھی پوری طرح کامیاب رہا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ کسی ایک بھی آدمی کو زندہ نہ نکلنے دیا گیا۔ یہاں بھی عورتوں اور بچوں کو الگ کر لیا گیا تھا۔ سالار ابو لیلہ نے بلال بن عکا کے متعلق معلوم کیا۔ پتہ چلا کہ وہ ایک روز پہلے یہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا لیا گیا کہ زمیل سے تھوڑی دور رضاب نام کی ایک بستی ہے جس میں عیسائیوں کی خاصی تعداد جمع ہو گئی ہے، اور ان کے ساتھ مدائن کی فوج کے 1-2 دستے بھی ہیں۔ خالد نے 2 حکم دیے، ایک یہ کہ صنعاء سے مال غنیمت اور دشمن کی عورتوں اور بچوں کو زمیل لایا جائے، دوسرا حکم یہ کہ فوری طور پر رضاب پر حملہ کیا جائے۔ آتش پرستوں کا لڑنے کا جذبہ تو جیسے بالکل سد پڑ گیا تھا۔ مسلمان 3 اطراف سے رضاب پر حملہ آور ہوئے۔ رضاب بالکل خالی تھا۔ پتہ چلتا تھا کہ یہاں فوج موجود رہی ہے،
لیکن اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اپنے باپ عکا بن ابی عکا کا بیٹا بلال بھی لاپتہ تھا۔ فوج کا ایک سوار دستہ دور دور تک گھوم آیا، دشمن کا کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ آخر فوج واپس آ گئی۔ صنعاء کی عورتیں زمیل میں لائی جا چکی تھیں، مال غنیمت بھی آ گیا۔ خالد نے خلافت مدینہ کا حصہ الگ کر کے باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ ابو لیلہ نے سالجہ کو بلایا۔ ابو لیلہ نے اسے کہا، بلال بن عکا یہاں سے بھی بھاگ گیا ہے۔ اس نے اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا ہوتا تو یوں بھاگا نہ پھرتا۔ کیا اب بھی تو اس کا انتظار کرے گی؟ سالجہ نے کہا، میں اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ابو لیلہ خالد سے بات کر چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس لڑکی کی خوبصورتی اور جوانی کو دیکھ کر سب کا خیال یہ تھا کہ خالد اس کے ساتھ شادی کر لیں گے۔ سالجہ کی یہ خواہش بھی پوری ہو سکتی تھی کہ وہ سب سے زیادہ بہادر اور بے خوف آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہے، لیکن خالد نے کہا کہ مجھ سے زیادہ بہادر موجود ہیں۔ چنانچہ خالد نے خاص پیغام کے ساتھ مال غنیمت اور عورتیں مدینہ کو روانہ کر دی۔ جو دستہ مال غنیمت کے ساتھ بھیجا گیا، اس کے کماندار نعمان بن عوف شیبانی تھے۔ انہوں نے سالجہ کے متعلق مدینہ میں بتایا کہ یہ لڑکی کون ہے، کیسی ہے اور اس کی خواہش کیا ہے۔ مورخوں کے مطابق سالجہ کو حضرت علی نے خرید لیا۔ سالجہ نے بخوشی اسلام قبول کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ حضرت علی کے ساتھ زاد عمر اور صاحبزادی رکابہ سالجہ کے بدن سے پیدا ہوئی تھی۔ مدائن میں کسریٰ کے محل پہلے کی طرح کھڑے تھے۔ ان کے در و دیوار پر خراش تک نہ آئی تھی۔ ان کا حسن ابھی جوان تھا، لیکن ان پر ایسا تاثر طاری ہو گیا جیسے یہ کھنڈر ہوں۔ ایران کی اب کوئی رقاصہ نظر نہیں آتی تھی۔ رقص و نغمہ کی محفلیں اب سوگوار تھیں۔ یہ وہی محل تھا جہاں سے انسانوں کی موت کے پروانے جاری ہوا کرتے تھے۔ یہاں قواریوں کی عصمتیں لٹتی تھی، رعایا کی حسین بیٹیوں کو زبردستی نچایا جاتا تھا۔ عرب کے جو مسلمان عراق میں آباد ہو گئے تھے، انہیں فارس کے شہنشاہوں نے بھیڑ بکریاں بنا دیا تھا۔ عراق فارس کی سلطنت میں شامل تھا۔ مسلمانوں کو آتش پرستوں نے دجلہ اور فرات کے سنگم کے دلدلی علاقے میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کی فصل، ان کی خون پسینے کی کمائی اور ان کے مال و اموال پر ان کا کوئی حق نہ تھا۔ حد یہ کہ مسلمانوں کی بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں پر بھی ان کا حق نہیں رہا تھا۔ کسریٰ کا کوئی حاکم کسی بھی مسلمان خاتون کو جب چاہتا زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ یہی وہ حالات ہوتے ہیں جو مصنع بن حارثہ جیسے مجاہدین کو جنم دیا کرتے ہیں۔ مصنع بن حارثہ کو پکڑ کر قتل کر دینے کا حکم انہی محلات میں سے جاری ہوا تھا، اور جب ان محلات میں یہ خبر پہنچی تھی کہ مدینہ کے مسلمانوں کا لشکر فارس کی سرحد میں داخل ہو گیا ہے، تو یہاں سے فرعونوں جیسی آواز اٹھی تھی کہ عرب کے ان بدوؤں کو یہ جرت کیسے ہوئی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ فرعونوں کے ان محلات میں موت کا سناٹا طاری تھا۔ ان کا کوئی سرار مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکا تھا۔ نامی گرامی سرار مارے گئے تھے اور جو بچ گئے تھے وہ باگے باگے پھر رہے تھے۔ اب کسریٰ کے محلات سے بار بار یہی آواز اٹھتی تھی، مدائن کو بچاؤ، مدائن مسلمانوں کا قبرستان بنے گا۔ یہ آواز ہارے ہوئے سراروں کی تھی۔ وہ مدائن تک آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ کسریٰ کا جانشین کہہ رہا تھا، کیا تم اب بھی اپنے آپ کو دھوکے دے رہے ہو؟ کیا وہ مدائن تک آنے کی جرت نہیں کریں گے، جنہوں نے چند دنوں میں 4 میدان اس طرح مار لیے ہیں کہ ہماری تجربہ کار فوج کو ختم کر ڈالا ہے؟ ہماری فوج میں رہ ہی کیا گیا ہے؟ ڈرے ہوئے شکست خوردہ سالار اور اناڑی نوجوان سپاہی، کیا کوئی عیسائی زندہ رہ گیا ہے؟ مدائن کو بچاؤ۔ خالد کی منزل مدائن ہی تھی۔ مدائن فارس کی شہنشاہی کا دل تھا، لیکن مدائن پر شب خون نہیں مارا جا سکتا تھا۔ خالد جانتے تھے کہ مدائن کو بچانے کے لیے کسریٰ ساری جنگی طاقت داؤ پر لگا دیں گے، اور خالد یہ بھی جانتے تھے کہ غیر مسلموں خصوصاً عیسائیوں کے کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں جو کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ خطرہ تھا کہ آتش پرست ان قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اور مدائن کے ارد گرد انسانوں کی بڑی مضبوط دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ضروری تھا کہ ان قبیلوں کو اپنا وفادار بنا لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے خالد نے اپنے ایلچی مختلف قبیلوں کے سرداروں سے ملنے کے لیے روانہ کر دیے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ سوچتے کیا ہیں اور ان کا رجحان کیا ہے۔ ایک جاسوس نے خالد کو تفصیلی اطلاع دی، ان قبیلوں پر ہماری داغ بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنی عورتوں اور اموال کے لیے پریشان ہیں، انہیں کسریٰ پر بھروسہ نہیں رہا۔ ایک ایلچی نے آ کر بتایا، اور وہ نوشیروان عادل کے دور کو یاد کرتے ہیں، وہ مدائن کی خاطر لڑنے پر آمادہ نہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ بنی تغلب
نمر اور ایاد جیسے بڑے اور جنگجو قبیلوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ایک اور ایلچی نے بتایا وہ اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور محصولات کے لیے انہیں مفلس اور کنگال نہ کر دیا جائے۔ خالد نے کہا، خدا کی قسم، وہ مانگیں گے ہم انہیں دیں گے۔ کیا کسی نے انہیں بتایا نہیں کہ ہم زمین پر قبضہ کرنے اور یہاں کے انسانوں کو غلام بنانے نہیں آئے؟ بلاؤ، ان سب کے سرداروں کو بلاؤ۔ ایک دو مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد نے عراق کے طول و عرض میں جگہ جگہ حملے کر کے اور شب خون مار کر تمام قبیلوں کو اپنا مطیع بنا لیا تھا۔ یہ صحیح نہیں۔ حقیقت یہ ہے جو زیادہ تر مورخوں نے بیان کی ہے کہ خالد نے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر ان قبیلوں کو اپنا اتحادی بنا لیا تھا۔ ان کے اطاعت قبول کرنے میں خالد کی دہشت بھی شامل تھی۔ یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح تمام تر قبیلوں تک پہنچ گئی تھی کہ مسلمانوں میں کوئی ایسی طاقت ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی فوج بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ ایرانیوں کے متعلق بھی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہر میدان میں انہوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی ہے اور عیسائیوں کو آگے کر کے خود بھاگ آتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے بادشاہوں اور ان کے حاکموں نے انہیں زر خرید غلام بنائے رکھا اور ان کے حقوق بھی غصب کیے تھے۔ خالد نے ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کر کے ان سے اطاعت بھی قبول کروا لی اور ان میں سے اعمال مقرر کر کے محصولات وغیرہ کی فراہمی کا بندوبست کر دیا۔ انہیں مذہبی فرائض کی ادائیگی میں پوری آزادی دی۔ ان لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مسلمان ان کی اتنی خوبصورت عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ خالد نے ان کے ساتھ معاہدے میں یہ بھی شامل کیا کہ مسلمان ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ ایک قبیلے کے بوڑھے سردار نے خالد سے کہا تھا، ولید کے بیٹے، نوشیروان عدل کے دور میں ایسا ہی انصاف تھا، یہ ہمیں بڑی لمبی مدت بعد نصیب ہوا ہے۔ خالد نے دریائے فرات کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ آگے عراق کی سرحد ختم ہوئی اور رومیوں کی سلطنت شروع ہوتی تھی۔ شام پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ خالد نے بڑے خطرے مول لیے تھے، مگر یہ خطرہ جس میں وہ جا رہے تھے سب سے بڑا تھا اور مسلمانوں کی فتوحات پر پانی پھیر سکتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد حقائق کا جائزہ لے کر سوچتے تھے، ان کا کوئی قدم بلا سوچے سمجھے نہیں اٹھتا تھا۔ خالد نے اپنے سراروں سے کہا، خدا کی قسم، ہم نے مدینہ کو زرتشت کے پجاریوں سے محفوظ کر لیا ہے۔ اب ایسا خطرہ نہیں رہا کہ وہ ہماری خلافت کے مرکز پر حملہ کریں گے۔ سالار کاکا بن عمر نے کہا، کیا یہ اللہ کا کرم نہیں کہ فارسیوں کو اب اپنے مرکز کا غم لگ گیا ہے؟ وہ اب عرب کی طرف دیکھنے سے بھی ڈریں گے۔ خالد نے کہا، لیکن سانپ ابھی مرا نہیں۔ اگر ہم یہیں سے واپس چلے گئے تو کسریٰ کی فوج پھر اٹھے گی اور یہ علاقے واپس لینے کی کوشش کرے گی جو ہم نے فارسیوں سے چھین لیے ہیں۔ ہمیں ان کے راستے بند کرنے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کیا تم میں سے کسی نے ابھی سوچا نہیں کہ آتش پرستوں کے پہلو میں رومی ہیں؟ اگر رومیوں میں کچھ عقل ہے تو وہ اس صورتحال سے جو ہم نے عراق میں پیدا کر دی ہے فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ آگے بڑھیں گے اور اگر وہ کامیاب ہو گئے تو عرب کے لیے وہی خطرہ پیدا ہو جائے گا جو اس سے پہلے زرتشت کے پجاریوں سے تھا۔ خالد نے زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچ کر اپنے سراروں کو بتایا کہ وہ کون سا راستہ ہے جس سے رومی آ سکتے ہیں اور وہ کون سا مقام ہے جہاں قبضہ کر کے ہم اس راستے کو بند کر سکتے ہیں۔ وہ مقام فراز تھا۔ یہ شہر فرات کے مغربی کنارے پر واقع تھا۔ وہاں سے رومیوں اور فارسیوں کی یعنی شام اور عراق کی سرحدیں ملتی تھیں۔ عراق کے زیادہ تر علاقے پر اب مسلمان قابض ہو گئے تھے۔ یہی علاقے خطرے میں تھے۔ فرات سے خشکی کے راستے کے علاوہ رومی یا فارسی دریائی راستہ بھی اختیار کر سکتے تھے۔ مشہور یورپی مورخ لین پول اور ہنری اسمتھ، جو جنگی امور پر زیادہ نظر رکھتا تھا، لکھتے ہیں کہ خالد نہ صرف میدان جنگ میں دشمن کو غیر متوقع چالیں چل کر شکست دینے کی اہلیت رکھتے تھے بلکہ جنگی تدبر بھی ان میں موجود تھا اور ان کی نگاہ دور دور تک دیکھ سکتی تھی۔ وہ آنے والے وقت کے خطروں کو پہلے ہی بانپ لیا کرتے تھے۔ خالد جب فراز کی طرف کوچ کر رہے تھے اس وقت ایک خطرے سے وہ آگاہ نہیں تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ دشمن فوجوں کے درمیان آ جائیں گے۔ رومیوں کے دربار میں ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھی جن میں ضروری پن تھا اور صاف پتہ چلتا تھا کہ کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تخت شاہی کے سامنے رومی فوج کے بڑے بڑے جرنیل بیٹھے تھے۔ خبر ملی ہے کہ مسلمان فراز تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ وہ کسی اچھے ارادے سے تو نہیں آئے۔ کیا آپ کو فارسیوں کے متعلق کوئی خبر نہیں ملی؟ ان کے پاس مدائن کے سوا کچھ نہیں رہا۔ پھر ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ پیشتر اس کے کہ مسلمان ہمارے ملک میں داخل ہو جائیں، ہمیں ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔
کیا تم سے بڑھ کر کوئی احمق ہماری فوج میں ہوگا؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ فارس کی فوج کو اور ان کے ساتھی ہزارہ عیسائیوں کو ان مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ ہر جگہ شکست دی ہے، بلکہ ان کے نامور جرنیلوں کو اور ہزاروں سپاہیوں کو مار ڈالا ہے؟ آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مدینہ والوں کا لڑنے کا طریقہ کیا ہے۔ بہت ضروری ہے دیکھنا۔ وہ جو اتنی تھوڑی تعداد میں اتنی زیادہ تعداد کو شکست دے کر ختم کر چکے ہیں، ان کا کوئی خاص طریقہ جنگ ہوگا۔ ہم بھی فارس کی فوج کے خلاف لڑ چکے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہم نے فارسیوں کو شکست دی تھی، لیکن ہماری فوج کی نفری ان سے زیادہ تھی۔ اب میرا فیصلہ سن لو، ہم فارسیوں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ فارسیوں کو ساتھ ملا کر؟ کیا ہمیں بھول جانا چاہیے کہ فارسیوں کے ساتھ ہماری دشمنی ہے؟ ہماری آپس میں جنگیں ہو چکی ہیں۔ ہاں، ہمیں بھول جانا چاہیے۔ مسلمان ان کے اور ہمارے مشترکہ دشمن ہیں۔ ایسے دشمن کو شکست دینے کے لیے اپنے دشمن کو دوست بنا لینا دانش مندی ہوتی ہے۔ ہم فارسیوں کی طرح شکست نہیں کھانا چاہتے۔ اگر فارسی ہمارے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیتے ہیں تو ان کے ساتھ عیسائی قبیلے بھی آ جائیں گے۔ اس فیصلے کے مطابق رومیوں کو ایلچی دوستی کا پیغام لے کر مدائن گیا تو آتش پرستوں نے بازو پھیلا کر ایلچی کا استقبال کیا۔ تحائف کا تبادلہ ہوا اور ایلچی کے ساتھ ہی معاہدے کی شرطیں طے ہو گئی۔ فارس والوں کو اپنا تخت الٹتا نظر آ رہا تھا۔ رومیوں کے پیغام کو انہوں نے غیبی مدد سمجھا۔ مدائن کے دربار سے ان تمام عیسائی قبیلوں کے سرداروں کو بلاوا بھیجا گیا۔ یہ وہی 3 قبیلے بنی تغلب، نمر اور اجاد تھے جو مسلمانوں سے بہت بری شکست کھا چکے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ انہیں جو ہی اطلاع ملی تو وہ فوراً میدان پہنچے۔ وہ اپنے ہزارہ مقتولین کا انتقام لینا چاہتے تھے اور وہ اسلام کے پھیلاؤ کو بھی روکنا چاہتے تھے۔ ان قبیلوں میں جو لڑنے والے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ جوان سال آدمی بہت کم رہ گئے تھے۔ اب اکثریت ادیڑ عمر لوگوں کی تھی۔ خالد کا فراز کی طرف کوچ ان کی خود سری کا مظاہرہ تھا۔ امیر المومنین کو تو یہ بھی توقع نہیں تھی کہ اپنی اتنی کم فوج فارس جیسی طاقتور فوج کو شکست دے گی، لیکن امیر المومنین ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے کہ اتنی لڑائیاں لڑ کر رومیوں سے بھی ٹکر لی جائے۔ رومیوں کی فوج فارسیوں کی فوج سے بہتر تھی۔ یہ خالد کا اپنا فیصلہ تھا کہ فراز کے مقام پر جا کر رومیوں اور فارسیوں کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ خالد چین سے بیٹھنے والے سالار نہیں تھے۔ اس کے علاوہ وہ رسول کریم کے جنگی اصولوں کے قائل تھے، مثلاً یہ کہ دشمن کے سر پر سوار رہو۔ اگر دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے تو اس کے حملے کا انتظار نہ کرو، آگے بڑھو اور حملہ کر دو۔ خالد نے اپنے آپ پر جہاد کا جنون طاری کر رکھا تھا۔ جب خالد کے جاسوسوں نے انہیں اطلاعیں دینی شروع کیں تو خالد کے چہرے پر ایسی سنجیدگی طاری ہو گئی جو پہلے کم ہی کبھی طاری ہوئی تھی۔ انہیں پتہ چلا کہ وہ 2 فوجوں کے درمیان آ گئے ہیں، ایک طرف رومی، دوسری طرف فارسی، اور ان کے ساتھ عیسائی قبیلوں کے بھی لوگ تھے۔ خالد کے ساتھ نفری پہلے سے کم ہو گئی تھی، کیونکہ جو علاقے انہوں نے فتح کیے تھے وہیں اپنی کچھ نفری کا ہونا لازمی تھا۔ بغاوت کا بھی خطرہ تھا اور آتش پرست فارسیوں کے جوابی حملے کا بھی۔ خالد فراز میں رمضان 12 ہجری کے آخری ہفتے میں پہنچے تھے۔ مجاہدین روزے سے تھے۔ مسلمانوں کی فوج دریائے فرات کے ایک کنارے پر خیمہ زن تھی، دوسرے کنارے پر بالکل سامنے رومی، ایرانی اور عیسائی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ دونوں طرف کے سنتری فرات کے کناروں پر ہر وقت پہرے پر کھڑے رہتے اور گشتی سنتری گھوڑوں پر سوار دریا کے کناروں پر پھرتے رہتے تھے۔ خود خالد دریا کے کنارے دور تک چلے جاتے اور دشمن کو دیکھتے تھے۔ ایک شام رومیوں اور ایرانیوں کے خیمہ گاہ میں ہڑبونگ مچ گئی اور وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے کیمپ سے ایک شور اٹھا تھا اور دف اور نکارے بجنے لگے تھے۔ تمام فوج اچھل کود کر رہی تھی۔ دشمن اسے حملے سے پہلے کا شور سمجھا۔ اس کے سالار وغیرہ فرات کے کنارے پر آ کر دیکھنے لگے۔ دشمن کے کسی آدمی نے چلا کر کہا، ان کے گھوڑے زینوں کے بغیر بندھے ہوئے ہیں۔ کسی اور نے کہا، وہ تیاری کی حالت میں نہیں۔ ایک اور نے کہا، وہ دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، مسلمانوں نے عید کا چاند دیکھ لیا ہے۔ آج رات اور کل سارا دن یہ لوگ خوشیاں منائیں گے۔ اگلے روز مسلمانوں نے ہنگامہ خیز طریقے سے عید الفطر کی خوشیاں منائیں۔ اسی خوشی میں فتوحات کی مسرتیں بھی شامل تھیں۔ مسلمان جب عید کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دریا کے کنارے اور کیمپ کے ارد گرد سنتریوں میں اضافہ کر دیا گیا تاکہ دشمن نماز کی حالت میں حملہ نہ کر سکیں۔ خالد نے نماز کے بعد مجاہدین سے مختصر سا خطاب کیا۔ مجاہدین اسلام، نماز کے بعد ایسے انداز سے اس تقریب سعید کی خوشیاں مناؤ کہ دشمن یہ تاثر لے کہ مسلمانوں کو کسی قسم کا اندیشہ نہیں اور انہیں اپنی فتح کا پورا یقین ہے۔ دریا کے کنارے جا کر ناچو، کودو۔
تم نے جس طرح دشمن پر اپنی تلوار کی داغ بٹھائی ہے اسی طرح اس پر اپنی خوشیوں کی دہشت بٹھا دو۔ لیکن میرے رفیقو، اس حقیقت کو نہ بھولنا کہ تم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک سے ایک کٹھن آزمائش پر پورے اترے ہو، مگر اب تمہارے سامنے سب سے زیادہ کٹھن اور خطرناک آزمائش آ گئی ہے۔ تمہارا سامنا اس وقت کی دو طاقتور فوجوں سے ہے جنہیں عیسائیوں کی مدد بھی حاصل ہے۔ میں جانتا ہوں تم جسمانی طور پر لڑنے کے قابل نہیں رہے، لیکن اللہ نے تمہیں روح کی جو قوتیں بخشی ہیں انہیں کمزور نہ ہونے دینا، کیونکہ تم ان قوتوں کے بل پر دشمن پر غالب آتے چلے جا رہے ہو۔ میں بتا نہیں سکتا کل کیا ہوگا، ہر خطرے کے لیے تیار رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خالد کے خاموش ہوتے ہی مجاہدین کے نعروں نے ارض و سماں کو ہلا ڈالا، پھر سب دوڑتے کودتے دریا کے کنارے جا پہنچے۔ انہوں نے دریا کے کنارے گھوڑے بھی دوڑائے اور ہر طرح عید کی خوشی منائی۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی ایک ساتھ میں بیان کریں گے۔